وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نہیں علم ایک ایسی دولت ہے جو لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں، پھر نہ تم کرنا کبھی اور کچھ میں نبی کے شکوے، آج میں کھانے کے میں کھانے اٹھا لاؤں گا. محترم حضرات، آج میں آپ حضرات کے سامنے علم دین کے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں. میں پوری کوشش کروں گا کہ کوئی گوشہ باقی نہ رہے. امید ہے کہ آپ حضرات سنجیدگی کے ساتھ سماعت فرمائیں گے. آپ حضرات نے علم دین کی فضیلت و اہمیت کو بہت ساری کتابوں میں پڑھا ہوگا، بہت سارے مفکروں سے سنا ہوگا، بہت سارے دانشوروں سے سنا ہوگا، بہت سارے آدمیوں سے سنا ہوگا، بہت سارے مقرر و خطیبوں سے سنا ہوگا. میں بھی آپ حضرات کے روبرو اسی عنوان پر گفتگو کرنے کے ارادے سے آیا ہوں. برادران ملت، علم دو طرح کا ہے، ایک دنیاوی ایک اخروی. علم چاہے دنیاوی ہو یا اخروی انسان کو عزت و فضیلت عطا کرتا ہے، لیکن دنیاوی علم صرف دنیا ہی تک محدود رہتا ہے، اور اخروی علم انسان کو دنیا و آخرت دونوں جگہ میں رسوائی و ذلت سے نجات دلاتا ہے اور عزت و شہرت عطا کرتا ہے. مسلمانوں، میں تم سے سوال کرتا ہوں، وہ کون سی شے تھی جس نے آدم علیہ السلام کو ملائکہ سے افضل بنا دیا؟ وہ کون سی شے تھی جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا؟ وہ کون سی شے تھی جس کی برکت کی وجہ سے اللہ نے انسان کو خلیفہ بنایا؟ وہ کون سی شے تھی جس کی فضیلت کی بنا پر اپنے کائنات نے انسان کو اپنا نائب بنایا؟ اور علم کی دولت ہے، جب رب کائنات نے قرآن کو نزول فرمایا تو سب سے پہلے وہ آیت نازل فرمائی جس کا تعلق علم سے ہے، یعنی اقرأ باسم ربک الذی خلق. اسلام کے پاس مانو اخروی علوم کی فضیلت و اہمیت آیات قرآنی اور حدیث نبویہ میں بکثرت وارد ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اہل علم اور اہل جہل برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح توحید و شرک یکساں نہیں ہو سکتے، جس طرح ہدایت و جرمت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، جس طرح حق و باطل برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح رفاقت و عدالت برابر نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ توحید کی ضد شرک ہے، ہدایت کی ضد ظلمت ہے، رفاقت کی ضد عدالت ہے، حق کی ضد باطل ہے، اور ایک قاعدہ اجتماع ضد محال ہے. اسی طرح علم اور جہل برابر نہیں ہو سکتے. ایک حدیث شریف میں محسن انسان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: فضل العالم علی العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. رواہ ترمذی باسناد حسن. حدیث نمبر 2682. عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے چودہ چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دوسرے مومنوں کے مقابلے میں اہل علم کا 100 درجات زیادہ ہونے اور درجوں کے درمیان کی مسافت 500 برس کی مسافت کے برابر ہوگی. برادران اسلام، لیکن آج کے دور میں مسلمان اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات سے دور رکھتے ہیں اور کم سن بچوں کو اپنی تعلیمات دیتے ہیں. یہ صرف شیطان کا فریب ہے. وہ شیطان مردود جس نے عہد کر دیا بنی آدم کو جہنم پہنچائے گا. وہ شیطان جو ہمارے دین اسلام کا دشمن ہے، وہ شیطان جو ہمارے معاشرے کا دشمن ہے، وہ شیطان جو ہمارے کلچر کا دشمن ہے، وہ شیطان جو ہمارے کردار کا دشمن ہے، جو ہماری تہذیب و تمدن کا دشمن ہے، جو ہماری صحت کا دشمن ہے. یہ شیطان ہمارا اصلی دشمن ہے. اپنے خوبصورت اور رنگین جال میں پھنسا کر ہمیں تعلیمات اسلام کو کرنا چاہتا ہے. یاد رکھیں، اگر ہم اپنے کم سے معصوم بچوں کے خلیفہ ہیں تو انہیں عالم دین بنائیں. اس لیے کہ محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: ان العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الارض. رواہ ترمذی باسناد حسن. حدیث نمبر 2682. زمین و آسمان میں جتنی اشیاء ہیں وہ سب عالم کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں. عالم کے لیے ملائکہ مغفرت کی دعا کرتے ہیں. عالم کے لیے سمندر کی دعا کرتے ہیں. عالم کے لیے جنات کی دعا کرتے ہیں. عالم کے لیے کیڑے مکوڑے کی دعا کرتے ہیں. اس کے باوجود مسلمان کا حال یہ ہے کہ انگریزوں کی چار میں پھنس کر ہم اپنے دین و معاشرے میں داغدار کر رہے ہیں. چاہیے کہتا ہمارا دین صحابہ کے دین کے مانند ہوتا، ہمارا معاشرہ صحابہ کے معاشرے کے موافق ہوتا، ہمارا کردار صحابہ کے کریکٹر کے مانند ہوتا، ہماری تہذیب مسلمانوں کی تہذیب ہوتی، ہماری سوسائٹی اسلام کی سوسائٹی کے مانند ہوتی. لیکن
چاہتا ہوں. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ دنیا کا حساب الٹا، سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ دنیا کا حساب الٹا، نصیحت کیجیے جس کو ملتا ہے جو الٹا. عزیزان گرامی، ابو الاسود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم سے زیادہ کوئی شے عزت والی نہیں. بادشاہ لوگ پر حکومت کرتے ہیں، علماء کرام بادشاہ پر حکومت کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رب کائنات نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ اختیار دیا تھا کہ 3 چیزوں میں سے جس کو چاہے پسند فرمائے، علم، مال، سلطنت. حضرت سلیمان علیہ السلام نے علم کو پسند فرمایا، لیکن خدا تعالیٰ نے مال و سلطنت کے ساتھ علم کو بھی عطا فرما دیا. محترم حضرات، اگر آج ہم اپنے بچوں کو علم دین کی تعلیم دیں گے تو آخرت میں یہی بچے ہماری شان و شوکت کا ذریعہ بن سکتے ہیں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر علماء کرام کے قلبوں کی سیاہی اور شہیدوں کا خون تولا جائے تو سیاہی کا وزن زیادہ ہو جائے گا. کیوں نہ ہو، علم کی طلب عبادت ہے، علم کی گفتگو جہاد ہے، علم تنہائی و مساقی ہے، علم سفر کا رفیق ہے، علم دین رہنما ہے، علم تمدد و خوشحالی میں چلا گیا ہے، علم دل کی زندگی ہے، علم سے خدا کی عبادت اور اطاعت کا حق ادا ہوتا ہے، علم امام عمل اس کے تابع ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان والو، اللہ اور رسول اللہ کی اطاعت کرو، وہ تمہارے میں جو الامر ہے. یہاں پر الامر سے مراد علماء دین ہے، اس لیے کہ آپ کو حضرت جابر بن عبداللہ کی تفسیر میں ہی ملے گا، حضرت عبداللہ بن عباس کی تفسیر میں ہی ملے گا، حضرت مجاہد کی تفسیر میں ہی ملے گا، حضرت عطاء بن رباح کی تفسیر میں ہی ملے گا، امام راضی اور حسن بصری کی تفسیر میں ہی ملے گا. سبھی حضرات فرماتے ہیں کہ الامر سے مراد علماء فقہاء. میرے دوستو، قفلے میں عالم دین اور علم دین حاصل کرنے میں کیوں شرم محسوس ہوتی ہے؟ ہمیں علم دین حاصل کرنا کیوں مشکل محسوس ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ شیطان ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے یا ہمارے اثر کمزور پڑ گئے ہیں. اس لیے کسی شاعر نے کہا ہے جوان و عزم تو تارے بھی ٹوٹ سکتے ہیں، جوان و عزم تو تارے بھی ٹوٹ سکتے ہیں، کٹھن نہیں کوئی کام آدمی کے لیے، اور قدم چوم لیتی ہے خود بڑھ کر منزل، قدم چوم لیتی ہے خود بڑھ کر منزل. مسافر اگر ہمت نہ ہارے، عزت اسے ملی جو گھر سے نکل گیا، عزت اسے ملی جو گھر سے نکل گیا، وہ پھولی سر چڑھا جو چمن سے نکل گیا. تو بلا کر علم دین کو خود کو سمجھتا شیر ہے، تو بلا کر علم دین کو خود کو سمجھتا شیر ہے. اس لیے آج مسلمانوں تمہاری حالت ذہن ہے.